تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تاریخی الفاظ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے اور پھر جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ دعا اللہ کی طرف سے ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دعا کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم دعا سے ہی منسلک ایک ایسے صحابی کی دعا کا قصہ جانیں گے جن کی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ وہ صحابی خوشی سے کہنے لگا، زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے مزید فرمایا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد و بیداری شب، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش و نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے میں فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھے ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کیا، اے شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہارے مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے۔